السلام علیکم۔ آج ہم ہود علیہ السلام کی سٹوری دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی سٹوری میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا تھا اور کوئی بھی شرک کرنے والا زمین پہ نہیں بچا تھا۔ پھر اللہ نے ان سے اور اولادیں دیں اور زمانہ آگے بڑھتا گیا، اور جب زمانہ بہت آگے بڑھ گیا تو ان لوگوں میں بھی وہی خرابی آ گئی جو نوح علیہ السلام کے وقت میں تھی، یعنی کہ ان لوگوں میں بھی شرک پھیل گیا۔ جب شرک بہت زیادہ پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو اور ان معبودوں کو چھوڑ دو جن کو تم اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو ہود علیہ السلام کی یہ دعوت سن کے ان کی قوم نے ریپلائی کرا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم ان سب کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے، ان کی عبادت جن کی کرتے تھے؟ تو ان کو یہ بات ان کی عقل میں نہیں بیٹھی اور انہوں نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرا۔ لیکن ہود علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا، اور انہوں نے پھر اس طریقے سے دعوت کی کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں کہ تم دیکھو اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کیونکہ نعمتوں کو یاد کرنے سے ہمیں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں ہم۔ تو انہوں نے پہلی نعمت اپنی قوم کو یہ یاد دلائی کہ انہوں نے فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے تمہیں خلفاء بنایا قوم نوح کے بعد۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح کے بعد جو قوم آئی وہ قوم عاد تھی۔ تو یہ ایک نعمت تھی کہ جب یہ قوم تباہ ہو گئی تو اس کے بعد اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا اس زمین پہ، اور اللہ نے تمہیں کتنا طاقتور بنایا ہے۔ یہ قوم جو تھی یہ جسمانی طور سے بہت طاقتور تھی، ان کے جسم بہت طویل ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے جسم تھے ان کے اور بہت طاقتور تھے۔ پھر دوسری نعمت انہوں نے یاد دلائی کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بیٹوں سے اور انعام یعنی کہ مویشی جانوروں سے۔ ان کے پاس کسی بھی طرح کے مویشی جانور کی کمی نہیں تھی، بہت زیادہ اللہ نے انہیں نوازا تھا، بہت زیادہ انہیں اللہ نے اولادیں دی تھیں، اللہ نے انہیں بہت زیادہ باغات دیے تھے، چشمے دیے تھے، نہریں تھیں، نہ ان کے پاس پانی کی کمی تھی، نہ پھل کی رزق کی کمی تھی۔ تو اس طریقے سے بھی ہود علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، اور پھر ان کے کچھ غلط عمل کی طرف بھی ان کی یاد دہانی کرائی کہ دیکھو تم لوگ کیا کرتے ہو کہ ہر اونچی جگہ پہ گھر بناتے ہو، اس میں تمہیں رہنا تو ہوتا نہیں ہے، صرف تم اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنا روب بنانے کے لیے یہ کام کرتے ہو، اور تم یہ بھولے ہوئے ہو کہ کل آخرت کا بھی ایک دن ہے، کل ہمیں اٹھنا ہے۔ تو ان کی یہ ایک غلط عمل کی طرف ان کی یاد دہانی کرائی۔ اسی طریقے سے ان کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی بھی کرتے تھے، یعنی کہ وہ جب لوگوں کو پکڑتے تھے بہت جبار طریقے سے پکڑتے تھے۔ تو اس کمی کی طرف بھی یاد دہانی کرائی کہ ایسا نہیں کرو، کیونکہ آخرت میں ہمارے ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ تو ان کی قوم کا پھر کیا رویہ ہوا جب نوح علیہ السلام نے اس طریقے سے بھی دین اور تبلیغ کا کام کرا، تو ان کی قوم کا کیا رویہ ہوا کہ ان کی قوم نے کیا رپلائی کرا۔ ان کی قوم نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا، اور ان کی دعوت کو نہیں ماننے کے دو ریزن تھے۔ پہلا ریزن کیا تھا کہ ان کی قوم نے کہا کہ اے ہود تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم وہی کھانا کھاتے ہو جو ہم کھاتے ہیں اور وہی پانی پیتے ہو جو ہم پیتے ہیں، اگر ہم اپنے ہی جیسے انسان کی بات ماننے لگیں گے تب تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ ان کی قوم کی نظر میں یا تو کوئی فرشتہ ہوتا، تب نبی جو ہیں کوئی فرشتے ہوتے تبھی ان کی بات مانتے، یا پھر کوئی بہت اونچے ہائی لیول کے کوئی شخص ہوتے تو شاید یہ تب مانتے بات۔ مطلب ان کو یہ بات لگی کہ یہ تو ہماری ہی طرح کے عام آدمی ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے ان کی دعوت نہیں قبول کی۔ اور دوسری دعوت کو نہیں ماننے کا ایک ریزن تھا کہ آخرت کا انکار۔ ان کی قوم کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے جسم کی ایک ایک ہڈی گل جائے گی تو ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے اور ہم سے ہمارے ہر ایک عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ چیز ان کی عقلوں میں نہیں آئی، اور اس لیے انہوں نے انکار کر دیا ہود علیہ السلام کی دعوت کا۔ اور پھر ہود علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اگر تم جس چیز کا وعدہ کرتے ہو یعنی کہ عذاب کا، کہ ہم تمہاری اگر دعوت کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، تو اگر تم اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو تو تم عذاب کو بلا لاؤ، مطلب تم ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔
تو حود علیہ السلام نے کیا کرا کہ حود علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی. ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہ کہتے ہی انہوں نے دعا کر دی، انہوں نے اور طرح سے دین اور تبلیغ کا کام کرا اور دعوت دیتے گئے، لیکن جب قوم نے مانا ہی نہیں اور وہ اپنی انا پہ اڑی رہی تو پھر حود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میری مدد کیجیے، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ بے شک قریب ہی وہ وقت آ جائے گا جب یہ لوگ اپنے اس عمل پہ نادمین ہوں گے، شرمندہ ہوں گے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرا. پھر اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ آگے ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا. یہ حود علیہ السلام کی سٹوری کا فرسٹ پارٹ ہے. اس سٹوری میں ہمارے سیکھنے والی کیا بات ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. اب ہمارے سیکھنے والی یہی بات ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور وہ طریقے اپنانا ہے اپنی زندگی میں جو اللہ کے اور اس کے رسول کے ہیں. کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم وہ طریقے چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم صرف وہ بات مانیں جو اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، باقی سارے طریقے چھوڑ دیں. ہاں ہمیں چھوڑ دینا پڑیں گے اگر ہمارے بڑوں کے طریقے اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ ہوں گے. یہ سب سے پہلی سیکھنے والی چیز ہے. دوسری اس سٹوری میں سیکھنے والی چیز ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ نظر رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اللہ نے ہمیں ہر طرح کا رزق دیا ہے، ایک مہینے تک کا راشن ہمارے پاس جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے. پھر بھی ہم اپنے فیوچر کو لے کے اتنا ڈرتے رہتے ہیں. تو ہر طرح کی نعمت پہ ہمیں نظر رکھنی ہے تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اس کے اور قریب آئیں. تیسرا ہمیں ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے کہ کیا ہم صرف مٹیریلسٹک تو نہیں ہیں، کیا ہماری بھاگ دوڑ صرف دنیا کی ہی طرف تو نہیں ہے، کیا ہماری توجہ صرف یہی تو نہیں ہے کہ ہماری پراپرٹی بن جائے، ہمارے بینک بیلنس بن جائے، ہمارے بہت اچھے کپڑے بن جائیں، زیور بن جائیں، صرف اور صرف دنیا کی ترقی ہو جائے. کیونکہ اگر ہم صرف دنیا کی ترقی کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہیں نہ کہیں ہماری آخرت کا نقصان ضرور ہو رہا ہے. اور ہمیں اپنی اور کمیوں پہ بھی توجہ رکھنی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم کسی کمزور پر ظلم کر رہے ہیں. وہ ظلم کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. اپنے گھر جو ہمارے یہاں کام کرنے والے آتے ہیں ان پہ ہو سکتا ہے ہم ظلم زیادتی کرتے ہوں، یا ہو سکتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کسی رشتے میں ہم زیادہ بڑے ہیں تو ہم اپنے چھوٹوں پہ تو ظلم نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی کمیوں پہ نظر رکھنی ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے، اپنی نعمتوں پہ نظر رکھنی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہونے والی کمیوں پہ نظر رکھنی ہے. اس سے ہمارے اندر عاجزی آئے گی. تیسری سیکھنے والی یہ بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی دین کی بات سکھائے تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ ارے یہ تو ہماری ہی طرح کی عورت ہیں یا مرد ہیں، ان میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ ہم ان کی بات مانیں، یہ کون سی عالم ہیں یا عالمہ ہیں. تو یہ بات نہیں کرنی ہے. یہ کفرانہ، یہ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے جنہیں اللہ کی بات نہیں سننا ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو ماں باپ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ کل کے بچے ہمیں دین سکھائیں گے. یا کوئی بیوی اگر اپنے شوہر کو اچھی بات بتاتی ہے تو شوہر کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ عورت جس کا حق میرا زیادہ ہے اور یہ مجھ سے کم ہے، یہ مجھے دین کی بات بتائیں گی کہ کیا ہے. تو کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں کام کرنے جو آتی ہوں یا آتے ہوں وہ ہمیں اچھی بات بتائیں تو ہم یہی سوچ کے قبول نہ کریں کہ ہمارے یہاں کام کرتی ہیں، ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گی کہ کیا اسٹینڈرڈ ہیں دین کے. تو کبھی بھی کوئی بھی ہمیں دین کی بہترین اچھی بات بتائے ریفرنس کے ساتھ تو ہمیں اس بات کو لے لینا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں، یہ تو ہم سے کم تر ہیں یا عام سے شخص ہیں، یہ کوئی عالمہ یا علماء تو ہیں نہیں. لیکن ان کی بات ہونا دین میں بالکل اوتھینٹک چاہیے. صرف اس بات کا ضرور دھیان رکھیں. اس کے علاوہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے دین کی دعوت دینے والا کون ہے. پھر ایک بات سیکھنے کی یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ ہمیشہ نظر رکھنی ہے کہ قیامت کا ایک دن آنا ہے، ہم مٹی ہو جائیں گے، تب ہمیں اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کا حساب لیں گے کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں کو کیا کرا، تم نے جو لوگوں پہ ظلم ستم کرا تھا آج ان کا جواب دو. حقوق العباد کا جواب ہوگا. تمہارے پاس جو لوگ دعوت کا کام لے کر آئے تم نے دعوت کا کام کیوں نہیں سنا، ان کی بات کیوں نہیں سنی، کیوں ریجیکٹ کی، کیا پیچھے ریزن تھا. ان سب کا ہم سے سوال ہوگا جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور دوبارہ کا اٹھانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب ہم کچھ نہیں تھے اللہ نے ہمیں بنا دیا، تو دوبارہ سے جب ہم کچھ ہیں تو ہمیں بنانا کون سا مشکل کام ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور کوئی بھی سچویشن ہو ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پہ چلنا، دین کے کام کو آگے بڑھانا آسان کریں
اور یاد رکھیں دعائیں مانگتے ہی قبول نہیں ہو جاتی. ایسا نہیں ہے کہ انبیاؤں نے جب دعائیں مانگی تو ایک دم سے دعا قبول ہو گئی. دعا کوئی قبول ہونے میں کچھ وقفہ ہوتا ہے، کچھ بریک ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، ہمارے صبر کو آزماتے ہیں، ہمارے تقوی کو آزماتے ہیں. لیکن دعاؤں کو نہیں چھوڑنا ہے اور پورے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا اور اللہ کے ہر رضا پہ ہمیں راضی رہنا ہے. تو یہ ہود علیہ السلام کی پوری اسٹوری تھی. اس میں ہمارے سیکھنے والے یہ لیسن تھے، اور بھی بہت زیادہ سیکھنے والے لیسن ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بتانے میں ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے. اس کے سننے میں، سمجھنے میں جو بھی کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اور اس کو سیکھنے کی جو نیت ہے کہ ہم اپنے انبیاؤں سے جڑ جائیں، ہمارے بچے انبیاؤں سے جڑیں، ان سے محبت کریں، دین سے محبت کریں اور اللہ کے حکم پہ چلیں. اللہ تعالیٰ اس نیت کو، اس کام کو قبول فرما لے اور ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے. آمین ثم آمین.